السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ عید کی مناسبت سے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اور عام طور پہ ہم ان لوگوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں جو میڈیا میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، جو پرومیننٹ ہوتے ہیں، جن کو سیلیبریٹیز کے نام سے سمجھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کل سیلیبریٹی بن جانا زیادہ آسان بھی ہو گیا ہے۔ لیکن ایسے کچھ چہرے ہوتے ہیں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورا سال ہر دن لوگوں کے لیے اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں اتنے نظر نہیں آئیں گے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں سے ضرور آپ کی ایسے موقعوں پہ ملاقات کروائی جائے جنہوں نے بڑی مصیبتوں میں، بڑے بڑے امتحانوں میں پاکستان کے لوگوں کی فی سبیل اللہ خدمت کی ہو اور تھکے بغیر خدمت کی ہو۔ میرے ساتھ محمد امجد ثاقب صاحب موجود ہیں، اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہیں۔ وقاص جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن ہے۔ سارم برنی صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے اور برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ محمد امجد ثاقب صاحب، آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ آپ اخوت فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ جس جذبے کے ساتھ آپ لوگ کام شروع کرتے ہیں تو وہ جذبہ کیا آپ کو فوری طور پہ آگے سے بھی مل جاتا ہے؟ کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کا آپ حصہ بن رہے ہیں۔ کیا آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، بے لوس ہو کے کرنی ہے؟ سب سے بڑا چیلنج کیا آتا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت میں مشکور ہوں آپ کا سوال جو ہے نا، یہ بڑا گہرا اور فلسفیانہ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیکی کرنا فرض ہے، ہمیں بغیر سوچے سمجھے کہ کوئی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا کر دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو قدرت آپ کا ہاتھ تھام لیتی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور آپ کے لیے آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص یا جو بھی ادارہ یا جو بھی لوگ میرے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کے کام میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ گلاب کی فصل بوئیں تو آپ کو کانٹے کاٹنے کو ملیں، آپ کو گلاب بھی ملیں گے۔ اس لیے آپ جب نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو لوگ بھی کھینچے چلے آتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس تمام تر کام کا اس کائنات میں اصل بنیاد ہے نیت کی اور اخلاص کی۔ نیت اور اخلاص اگر اچھی ہو تو پھر وہ جو ہے کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو حضرت مولانا روم کی ایک مشہور کہاوت سناتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو جس شے کی تلاش ہے وہ شے بھی انسان کی تلاش میں ہے۔ تو اصل فرق نتیجہ تب نکلے گا کہ آپ کی تلاش اور جستجو کتنی شدید ہے، کتنی مستحکم ہے، کتنی دیر پا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میرے اس جواب میں تمام آپ کے سوالوں کا جواب ہے۔ مشکل کام ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نیکی کا کام آسان تو ہو نہیں سکتا، تو اس لیے جب کر لینا کا ارادہ انسان کر لے تو پھر قدرت آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، وقاص جعفری صاحب، آپ کے لیے کیا تھا؟ انسپریشن تو اپنے اندر سے آ جاتی ہے کہ نیکی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن آپ کے لیے پلر کیا ثابت ہو؟ آپ کا سپورٹ سسٹم کیا تھا جب آپ نے شروع کیا؟ دیکھیے، ایک تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں معذرت ہوں تھوڑی سی ٹیکنیکل، اس کی وجہ سے میں ذرا تاخیر سے شروع وقاص صاحب اپنا کیمرہ آن کر لیں۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کا کیمرہ آف ہے۔ کیمرہ جی میں نے کیمرہ آن کر لیا جی، ٹھیک ہے جی 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 جی۔ میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جی بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے وہ آپ کو یہ موقع دیتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ زندگی کے متعلق اپنا ایک نقطہ نظر جو ہے کہ ترتیب دیتے ہیں۔ وہ نقطہ نظر جو ہے اس کائنات کے متعلق بھی ہے، اس کے خالق کے متعلق بھی، اور آپ کے فیلو بینگز کے متعلق بھی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دیکھیں آپ کا جو پھر جو آپ کا سرکل ہوتا ہے، جس سرکل کے اندر آپ موو کر رہے تھے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اپنا امجد ثاقب صاحب نے مولانا روم کی بات کی ہے، میں بھی وہی بات کروں گا کہ جو ہے کہ اولیاء نے صحبت کو بہت اہمیت دی ہے کہ انسان کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے دوسری چیز یہ تھی، ایک تو میں نے بلیف سسٹم کی بات کی، دوسرا ہے کہ ہمیں ایسے دوست ملے، ایسا سرکل ملا، ایسے فرینڈ ملے کہ جنہوں نے ہمارے اندر جو ہے کہ انسانیت کی محبت، انسانیت کا درد، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی کوشش، اور اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس میں دوسروں کو شریک کرنے کا جذبہ، یہ وہ دوسری چیز تھی کہ جس نے جو ہے کہ موقع دیا، اور ہم جو ہے کہ اب اس کام کے اندر انوالو ہیں۔
یہ وہ ابتدائی چیزیں تھیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر معاشرے کا جو چیلنج ہوتا ہے، ہر معاشرے کا جس ماحول میں آپ موجود ہوتے ہیں ایک چیلنج ہے، اور کوئی بھی حساس آدمی جو ہے کہ وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، بائی پاس نہیں کر سکتا، اس کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. ظاہر ورنہ تو زندگی آپ سمجھیں خود غرضی کی زندگی ہے، ورنہ ایک انسان کی نفسا نفسی کی زندگی ہے. تو تیسری چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں موجود ہیں وہ جو چیلنجز ہیں جو ان چیلنجز کے اندر جو ہے آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے، وہ تیسری چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جتنا بھی ایک سوشل سروس کا ہم کام کر رہے ہیں اللہ نے توفیق دی ہے، ظاہری بات ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کی توفیق اور عنایت کے بعد وہ دوست، وہ ساتھی، وہ لوگ، وہ اجتماعیت، وہ آرگنائزیشن کہ جس نے یہ موقع دیا. اور پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، جس معاشرے کے ہم باسی ہیں، جس دھرتی سے ہم جو ہے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں صبح و شام، اس کے کچھ تقاضے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پے بیک کرنا ہے. اگر یہیں سے یہاں ہم نے جنم لیا ہے، یہاں کی غذا کھائی ہے، یہاں کا پورا سپورٹ سسٹم ہم نے استعمال کیا، تو اگر آج ہم کسی پوزیشن میں ہیں تو ہمیں آگے بڑھ کر جو کہ اپنی سوسائٹی کو، معاشرے کو، پیپلز کو ٹھیک ہے. اور وقاص لوگوں کو جعفری پے صاحب، بیک کرنا ہے. آپ نے بلیف سسٹم کی بات کی، صحبت کی بات کی، اور محمد امجد صاحب نے یہ بات کی کہ آپ اگر کچھ آپ کی نیت ہو جاتی ہے تو قدرت بھی آپ کو مدد کرتی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو انسان تب کرتا ہے جب وہ بہت کلیئر ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کلیئرٹی ہے آپ نے اگر گین کر لی ہے تو آپ کی اپنی جرنی ہے، لیکن باقیوں کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے کیا مشورہ ہے کہ ذہن میں جو کلیئرٹی ہے، جو شفافیت ہے کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، کچھ بھی کہیں بھی شعبے میں، کسی بھی شعبے میں، وہ کلیئرٹی کیسے آتی ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑا مسئلہ، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا ایشو ایجوکیشن سسٹم ہے. دیکھیے آج کے جدید معاشرے کے اندر کسی بھی جو تعلیمی نظام کے ذریعے معاشرہ اپنے جو ہے کہ اپنی نئی نسل کو اس معاشرے کے جو ہے کہ ایتھوس کے مطابق بناتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کے مطابق بناتا ہے، اور ظاہر بات ہے اور یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہمارا پری پرائمری کا نظام ہے کہ عام طور پہ بچے کی پوری دنیا کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے وہ 8 سال کی عمر میں بن چکا ہوتا ہے. اب یہ بتائیے کہ 8 سال کی عمر جو ہے کہ بالکل یہ ہمارا وہ جو ارلی ایجوکیشن کے ڈیز ہیں، اس میں ایک بچے کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں. وہ جو یعنی کسی نے کہا ہے نا کہ اس عمر کے اندر ہم کیا سینس آف سیکریٹنیس اس کو دے رہے ہیں، یعنی اس کی زندگی میں تقدس کی حامل کون کون سی چیزیں. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے شروع سے ہمارے معاشرے میں ایک نظام تعلیم کے جس کے آبجیکٹیوز ایک ہوں، طریقہ کار ایک ہو، اور جو اپنے سامنے جو چیز جو بائی پروڈکٹس بنانا چاہتا ہے وہ کون سی ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، یہ وہ بدقسمتی یہ کہ ہمارا جو ایک خاندانی نظام تھا جو ایک زمانے تک بہت مضبوط تھا، جس میں آپ اپنی گھریلو تربیت کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں لے کے آتے تھے، وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریشن کا شکار ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنا اور دوسری طرف اپنے تعلیمی نظام کو مستحکم. امجد ثاقب صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. جی امجد صاحب، آپ کے نزدیک کلیئرٹی کس طرح سے آئے گی آنے والی نسلوں میں؟ کلیئرٹی آئے گی تو پرپز آف لائف پتہ چلے گا. نہیں، چیریٹی بعد میں آئے گی، پرپز آف لائف پہلے آتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو انسان کو یہ سوچنا ہے نا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے خدا نے کیوں تخلیق کیا ہے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا روز حساب آنا ہے، مجھے اس ہستی کے حضور پیش ہو کر اپنے عمل کا حساب دینا ہے یا نہیں دینا. یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں اٹھتے ہیں. اگر نہیں اٹھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کائنات کی جو رموز ہیں اس پہ غور و فکر نہیں کیا. اور یہ جو بات حضرت فرما رہے ہیں کہ تعلیمی نظام، بالکل یہ سارا کا سارا نظام جو ہے نا گھر سے شروع ہوتا ہے، ماں باپ سے شروع ہوتا ہے، گلی محلے سے شروع ہوتا ہے، مسجد سے شروع ہوتا ہے، اسکول سے شروع ہوتا ہے. انہی اداروں کے توسط سے انسان کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر جھانکنے کی یا خود آشنائی کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انسان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر میں نے کیا کرنا ہے. یعنی وہ اپنے اندر جھانک کر اپنی زندگی کا مقصد پاتا ہے. پھر وہ جب اگر اس کو یہ مثبت سوچ آئے گی کہ جی مجھے اس کائنات کو تعمیر کرنا ہے، مجھے ویلیو ایڈیشن کرنا ہے، مجھے انسانی جو اعلیٰ اقدار ہے ان کا ساتھ دینا ہے، مجھے جھوٹ سے بچنا ہے، مجھے نیکی کی ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ سوچے گا کہ مجھے کسی غریب کے آنسو بھی پوچھنے ہیں، کسی کو کھانا بھی کھلانا ہے، کسی کو سہارا بھی دینا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جاننا ہے. اس کے بعد پھر ہماری راستے متعین خود بخود ہو جائیں گے. اگر کسی شخص نے
یہ ہم نے تربیت دے دی کہ ابھی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا ہے، یہ صرف ذاتی خوشیاں ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ چیریٹی کی طرف نہیں جائے گا، وہ خدمت کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو، مثلا عبدالستار عیدی صاحب کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا اسکول جاتا تھا تو میری ماں مجھے 2 آنے دیتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ایک آنے کا کھانا کھا لینا اور ایک آنے کا کھانا کسی اور کو کھلا دینا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بچپن سے ہی انہیں زندگی کا مقصد بتا دیا گیا کہ اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا کھانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تربیت کا انداز اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کریں تو پہلے بچوں کو مقصد حیات سے آشنائی ہو، پھر ان کو بتایا جائے کہ اس مقصد میں صرف اپنی ذات شامل نہیں بلکہ پورا معاشرہ شامل ہے۔ تو یوں ہم ایک اچھا سماج تعمیر کر سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سماجی اور معاشی تفاوت ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اچھا امجد ثاقب صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ یہ بھی تھوڑا تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کا خیال کرنے کا، اور اس میں آپ کی اپنی پرسنل لائف بہت پیچھے رہ جاتی ہے ایسے کام میں جس کا کوئی باقاعدہ روٹین نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیے گا کہ سب سے مشکل ایک موقع کون سا تھا جب آپ کو یہ ذہن میں آپ کے آیا ہو کہ یہ جو مشکل کام ہے اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی بنایا؟ وہ کیا کوئی کبھی سیلاب میں، زلزلے میں، کسی اور سچویشن میں جہاں پہ آپ کو یہ لگا ہو کہ یہ مجھ سے ہی کروانا تھا اللہ نے، یا میرے وسیلے سے ہونا تھا، یا آپ کے کولیگز یا آپ کے آرگنائزیشن، تو آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا وہ مومنٹ، وہ بتائیے گا۔ دیکھیں زندگی میں بہت سے لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ خوشیاں صرف میرے ہی لیے ہیں۔ مثلا آپ نے سیلاب کی ہی بات کی، تو میں نے اس سیلاب میں کوئی 20 بستیوں میں گیا جہاں پر بربادی ہوئی، گھر گر گئے، کوئی در و دیوار باقی نہیں رہے، چھتیں باقی نہیں رہیں، بچوں کی حالت بری، ماؤں کی حالت بری۔ تو وہاں پر پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے اپنے گوشہ عافیت میں بیٹھے ہیں، تو یہ لوگ امتحان میں کیوں ہیں؟ پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان میں وہ نہیں، امتحان میں تو ہم ہیں کہ ہمیں خدا نے سب کچھ دیا، اور ان کو اگر یہ مشکل پڑی تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ تو یہ کوئی صرف جو سماجی کارکن ہیں ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر شخص کی زندگی میں یہ لمحے آتے ہیں کہ جب اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اسے صرف اپنے لیے سوچنا ہے یا اوروں کے لیے بھی سوچنا ہے۔ اب اس میں یہ خدا کی توفیق ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو یہ راہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے حصار سے نکل کے ہمیں دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا مواقع تو سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ان مواقعوں کو اپنا لینا یا اس کی روشنی میں آگے بڑھنا، اس کا فیصلہ سارے نہیں کرتے، کچھ کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور آپ کے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے وہ توفیق بھی اسی جذبے کا انعام بنتی ہے۔ جی وقاص جعفری صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے لیے وہ کون سا لمحہ تھا آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ جس نے آپ کو اور انسپریشن دی اور آپ کو اپنی زندگی اور بھی عام لگنے لگی؟ ہوتا ہے نا کبھی کہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروانا تھا، یہ میں نے کسی کی مدد کرنی تھی۔ یعنی 2 طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، ایک ہے کہ بھئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ خدا نہ خواستہ ایسا ہے کہ جو آپ کی پوری زندگی کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مواقع بہت پہنچاتا ہے کہ آپ کا شعور اس سطح پر پہنچ جاتا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی جو ہے نا جس کے نتیجے میں آپ کو زندگی کا ایک حقیقی مفہوم آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے یعنی وہ آپ کے جواب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے جس طرح اگر ہم جو ہے نا کہ مہاتما کے متعلق کہتے ہیں، گوتم بدھ کے متعلق ظاہر ہے اس نے کچھ زندگی قسم پرسی اور بے مائگی کی کچھ تصاویر دیکھی، یعنی واقعات دیکھے، اور اس نے اپنی جو ہے کہ اپنے راج پاٹ کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہ واقعات بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے زندگی میں یہ ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات جو جسے کہتے ہیں آپ ایک نارمل لائف گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے موقع دیتا ہے۔ میں نے کہا اصل تو یہ توفیق عزتی اور توفیق الہی ہے کہ جس میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں زندگی کا کچھ مفہوم جو ہے کچھ اور ہے، انسان کی اپنی ایک ذات کی کمٹمنٹ کے اور اپنی چھوٹی کمٹمنٹ کے علاوہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ہمیں یہ شعور دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظاہر قرآن مجید میں بھی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس کو کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ اسے زندگی کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. وہ پوری زندگی کے تمام جو کہ ان اور آؤٹ کو ممکنہ حد تک سمجھنے لگتا ہے. تو یہ ہم اگر اس کام کی طرف آئے ہیں تو ظاہر ایک اللہ کی توفیق ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے ہمیں ایک ایسا میکنزم مل گیا. یہ بھی ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک ہے کہ آپ انفرادی طور پہ ایک اچھا کام کرتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, ظاہر اس کی قدر کی جانی چاہیے. الحمدللہ ایسے بے شمار لاکھوں لوگ ہیں کہ جو ذاتی طور پر اپنے دائرے میں اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن جب ایک آپ پہ جب اجتماعی کام کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ ریچ اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ سروس بہت بہتر ہو جاتی ہے, بہت بڑھ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے اجتماعی کام کا یہی ہے, ہمیں اپنے دین کے سارے معاملات میں اگر اجتماعیت کی غیر معمولی اہمیت ملتی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کام کسی ڈسپلن کے ساتھ اور کسی سیکوینس کے ساتھ اور کسی ایک اس کے ساتھ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو کام جو اس وقت یعنی اجتماعی کام جو ہو رہے ہیں جو مختلف ناموں سے کسی بھی نام سے ہو رہے ہیں, اس میں ایک بڑی بلیسنگ یہ بھی ہے کہ اس میں دین کی وہ اجتماعی روح موجود ہے کہ جس سے اس کی ڈلیوری جو ہے کہ بہت بہتر ہو گئی اور کئی گنا بڑھ گئی ہے. جی ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. امجد ثاقب صاحب, ایک اور نقطہ میں ایڈ کرتی ہوں ڈسکشن میں. مجھے بتائیے گا کہ یہ جس طرح کا کام ہوتا ہے کہ لوگ پیسہ دیتے ہیں یا آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ خود اکٹھا کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس میں ایک بڑا ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ٹیم میں وہ ان کا جو ایمانداری کا لیول ہے وہ ایک پیرلل ہو رہے کی طرح سے ہو اور وہ کبھی چیلنجنگ نہ ہو مینجمنٹ کے لیے. تو مجھے بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی یا شفافیت کو مینٹین کرنا اس پروفیشن میں آپ کے نزدیک کتنا مشکل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, موسٹ کریٹیکل فیکٹر. اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو کریڈیبل آرگنائزیشن کے طور پر نہیں پیش کریں گے یا اپنے تمام تر معاملات شفافیت کے ساتھ نہیں ادا کریں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کی ایکسیپٹنس سوسائٹی میں نہیں ملے گی. یہ بہت اہم ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ مروجہ اصول ہیں. جس قانون کے تحت مختلف ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, مثلا کوئی SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو SCCP کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہے, اس کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, پروسیجرز ہیں, جس کے تحت ایک بورڈ بنتا ہے. بورڈ کے پھر گورننس کے معیار ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے HR کے بارے میں چھان پھٹک کی جاتی ہے. تو ایک پورا نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک انٹرنل آڈٹ کا محکمہ ہوتا ہے, پھر ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ ڈونرز جو ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے آڈٹ کا ایک میکنزم بناتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو بات یہی ہے کہ جو ادارے کے لوگ ہیں, جو بورڈ آف گورنرز ہیں اور سینئر مینجمنٹ ہے, وہ کس قدر کمیٹڈ ہے, کس قدر آنیسٹ ہے, کتنی اچھی ان کی اقدار ہیں یا ان کی کتنی اچھی ریپوٹیشن ہے, اور پھر اس کے بعد کتنا اچھا نظام انہوں نے اپنایا ہے. اور جو سالانہ ماہانہ آڈٹ رپورٹس ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں, دیکھی جاتی ہیں, اس کے مطابق جو غلط لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی لیا جاتا ہے. کیونکہ یہ بھی بات آپ کی درست ہے کہ جو ادارے ہیں وہ معاشرے کی ریفلیکشن ہیں. اگر معاشرے میں ہر طرف بددیانتی ہے تو ظاہر ہے وہ بددیانتی اس ادارے میں بھی سرایت کرے گی. تو اس حوالے سے یہ لوگ جو لوگوں کی امانتیں لے کے آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے کہ وہ ایک ایک چیز کو ڈاکومنٹ کریں, آڈٹ کروائیں, تھرڈ پارٹی آڈٹ کروائیں, اور ہر طرح کی معلومات اگر لوگ لینا چاہیں وہ ان کو پیش کریں. ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ تمام معلومات ہونی چاہیے. تو اس کے بغیر نہ آپ لوگوں کا اعتماد جیت سکتے ہیں, نہ ہی آپ اپنی نظروں میں سرخرو ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ, گڈ گورننس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس کے لیے جو آپ کے ریگولیٹرز ہیں ان کا بھی ایک نظام ہے, اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی انٹرنل پالیسیز اور ایک کوڈ آف ایتھکس بناتے ہیں, اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. جی وقاص جعفری صاحب, میں آپ کو ایک عام طور پہ ایک تاثر ہے اس کے حوالے سے, ایک پرسیپشن کے حوالے سے آپ سے بات کرتی ہوں کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں افطاری کروا رہی ہوتی ہیں یا خیرات دے رہی ہوتی ہیں, مدد کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کے, کوئی ٹائکونز کر رہے ہوتے ہیں,
لیکن جب آپ لوگوں جیسے لوگ کام کر رہے ہوں تو عام عوام زیادہ مطمئن رہتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے، یہی ایک ہمارے معاشرے کا یا ہماری ریاست اور حکومت کا یہ ایک المیہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. یعنی بنیادی طور پر تو ظاہر ہے ہم جتنا بڑا بھی کام کر لیں بطور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، ہم کبھی بھی ریاست کا اور حکومت کا متبادل نہیں ہو سکتے. ہم کچھ اچھے ماڈل کریٹ کر سکتے ہیں جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے اور عوام کی اعتماد کے ساتھ اور ان کے تعاون کے ساتھ. لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ریاست اور حکومت کا متبادل کبھی بھی ایک این جی او نہیں ہو سکتی. اس لیے یہی وہ وجہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بھئی امداد آنے کی، تو ہم جب ابھی سیلاب کے اندر بھی یہ جو اعداد و شمار جو گورنمنٹ نے دیے ہیں یا خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہ شریک ہو کر آئے ہیں انٹرنیشنل فورم کے اوپر، اور انہوں نے آ کر اس کو پوری طرح سے جو سیلیبریٹ کیا کہ اور ایک قسم کی اپنی کامیابی گنوائی ہے کہ ہمیں جو کہ عالمی برادری نے اتنی مدد دی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ 70 سال ہم اپنی قومی زندگی کے گزار چکے اور ہماری ابھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن قابل نہیں ہو سکی کہ وہ لوگوں کو فوڈ سٹف بھی تقسیم کر سکے. یعنی یہ کیسی بیوروکریسی ہے، یہ کیسے اجتماعی ادارے ہیں کہ جو چند ہزار جو ہے کہ آٹے کے تھیلے بھی تقسیم کرنے کی کیپیسٹی سے جو ہے کہ وہ جو ہے نا کہ بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں. یہ ایک المیہ ہے. اس لیے سچی بات ہے میں مل جل کر اس پر مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے. سچی بات یہ کہ حکومت کی ناکامی یا ریاست کی ناکامی جو ہے اس میں خوش نہیں ہوں کہ میری این جی او کا نام بلند ہو. اصل تو یہ کہ ہمیں مل جل کے کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، ادارے اور اداروں کو چلانے والوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ خدا کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، آپ کو اپنی کریڈیبلٹی کو بہتر کرنا ہوگا، ورنہ یہ جو مخلوق خدا جو ہے اس کے جو ہے کہ آپ زخموں کا جو ہے کہ درما جو کہ چند لوگ یا چند سو. وقاص جعفری صاحب مجھے یاد ہے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سن کے. کچھ سال انفیکٹ کافی سال پہلے کی بات ہے، ایٹ لیسٹ 9 سال پہلے کی بات ہے. میں تھر میں تھی اور وہاں پہ آپ کی ٹیم سے ہماری ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ ایک انہوں نے اپنا پروجیکٹ مجھے بتایا. یہ تب کی بات ہے جب پیپلز پارٹی نے 2008 کے الیکشنز کے بعد جو انہوں نے پانی کے انسٹالیشنز کے پلانٹس لگائے تھے، اس سے پہلے کی انفیکٹ اس کے بعد کی بات ہے. تو آپ لوگوں نے فار فلنگ ایریاز میں جا کے کنویں کھودے تھے اور یہ آپ نے کام کیا تھا، لیکن وہ میڈیا پہ کہیں نہیں تھا. لیکن میں وہاں تھی، میں وہاں کام کری تھی، تو یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ اگر اخوت فاؤنڈیشن کر سکتی ہے یا الخدمت فاؤنڈیشن کر سکتی ہے تو یہ چیز بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو آپ کی ایفرٹ اور آئیڈیاز ہیں یہ ٹرکل اپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ فرق ضرور پڑا الحمدللہ کہ جب سے یہ میڈیا کی آؤٹ ریچ ہے اور یہ آپ کی طرح کے لوگ اور افراد جو ہے کہ براہ راست انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور ان اداروں کی کارکردگی کو دیکھا ہے اور یوں یہ ان کا امپیکٹ مینی فولڈ ہو گیا ہے. یعنی یہ فرق پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ظاہر کام تو ہم اس وقت سے کر رہے ہیں جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں، تاریخی زلزلہ جو آیا تھا، اور اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب مرحوم جو ہے کہ انہوں نے ایک اس کو پورا ایک اس کا یعنی فیس اپ لفٹ کیا. لیکن ظاہر بات ہے اس وقت جو ہے کہ اس طرح ہماری وہ نہیں تھی. ایون کووڈ میں کام جو ہے، کووڈ میں کام بھی کم نہیں ہے لیکن ظاہر اس کی اس طرح ریپرزنٹیشن میڈیا پر نہیں آئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ سیلاب کے دوران چونکہ اس کی اچھی طریقے سے آ گئی ہے، موقع ملا، میڈیا نے دیکھا، عوام تک پہنچا، سوشل میڈیا کی وجہ سے انفیکٹ زیادہ ہو. جی ہاں جی بالکل. جی امجد ثاقب صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں ایک جگہ پہ تھی تو وہاں پہ آپ کی آرگنائزیشن کا نام ہوا اور یہ بات آئی کہ آپ لوگ بڑا لو پروفائل رہتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں، لو پروفائل رہتے ہیں، اور یہ الخدمت فاؤنڈیشن والے بھی لو پروفائل رہتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو ہمارا دین ہے کہ آپ خاموشی سے نیکی کر دیں اور آپ نے اپنے پروفائل کے لیے نیکی نہیں کرنا ہوتا. لیکن ہم جس دور میں رہتے ہیں اور پھر جس طرح کا کمپٹیشن ہے، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت اہم ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ نظر آنا چاہیے اور جو میڈیا کی توجہ ہے وہ رائٹ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے، وہ جو سپاٹ لائٹ ہے وہ صحیح سپاٹ پہ ہونا چاہیے؟ جی یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. ہم نے پہلے 10-12 سال تو بالکل ہی کسی کو نہیں بتایا. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ خاموشی سے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر جو آپ نے ابھی یہ اشارہ کیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی برائی ہوتی ہے تو وہ تو سر عام پھیل جاتی ہے، نیکی کیوں چھپ کے کی جائے، نیکی بھی تو لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. تو پھر ہم نے کچھ تھوڑا سا اس کو اپنے سوشل میڈیا پر اور باقی حوالوں سے اس کو پیش کرنا شروع کیا. اب پھر اس کے اوپر بھی دو آراء آئیں سامنے. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنی جو ہے خود نمائی کر رہے ہیں، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ نیکی کا پرچار کرنے کے لیے اپنے کام کو پیش کرنا ضروری ہے.
تو بہرحال ان دونوں آراء کے بیچ میں ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم مثال کے طور پر ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, میڈیا کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کی کاسٹ بھی دینا پڑتی ہے, اور پھر یہ ایک اور اخلاقی سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمیں اشتہاروں کی مد میں پیسے خرچنے چاہیے یا نہیں. اچھا, اب اس کا ہم نے کئی دفعہ مختلف اداروں کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں, تو یہ بات سامنے آئی کہ جب آپ زیادہ میڈیا پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو آپ کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کو بہت پناہ سپورٹ ملتی ہے. آپ خاموشی سے کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی آواز زیادہ دور تک نہیں پہنچتی, تو آپ کو ریسورسز کم ملتے ہیں, گویا آپ کم خدمت کرنے کا مواقع آپ کو ملتے ہیں. تو یہ مختلف آراء ہیں. یہ دراصل اصل بنیادی چیز ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, آپ یہ کر کیوں رہے ہیں. تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ خدا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھرپور مارکیٹنگ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو متاثر کرنا ہے, یا آپ نے اپنی شہرت کے لیے کرنا ہے, یا کوئی اور آپ کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں, تو پھر یہ بات غلط ہوتی ہے. ظاہر ہے لیکن اب آپ نے کیا, اب آپ نے ایکسپیرینس کے, اب آپ نے کیا ریئلائز کیا ہے, کہ آپ نے خود کیا ریئلائز کیا کہ کیا ٹھیک ہے, کس طرح سے کرنا چاہیے؟ ہم سمجھتے, میں نے یہی عرض کیا نا کہ اگر تو میری نیت ٹھیک ہے, پھر تو مجھے مارکیٹنگ سے کوئی دور نہیں رہنا چاہیے, کرنا چاہیے. کیونکہ آج کے معاشرے میں بدی کو بہت تیزی سے فروغ ملتا ہے, نیکی کے لوگ, کرنے والے لوگ خاموش رہتے ہیں. تو ان کو آگے آنا چاہیے, اور بڑے ایگریسولی آگے آنا چاہیے کہ نہیں عن المنکر اور امر معروف بالمعروف. یہی ہے نا کہ میں کیوں شرما جاؤں نیکی کرتا ہوا, مجھے بھی تو بتانا چاہیے. امجد ثاقب صاحب, یہ مناسب موقع نہیں ہے, یہ مناسب موقع نہیں ہے کہ میں سوال کروں, لیکن اب چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ تو چلیں کر لیتے ہیں. جو آپ نے بولا ہے, جو آپ نے بات کی ہے, اب تو یہ سیاسی نعرے میں بھی یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں, تو یہ تو اتنا کنفیوزنگ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں ووٹر کے لیے, ایک عام شہری کے لیے, کہ وہ کیا نیکی اور بدی کی سپیچ تو بہت دور جاتی ہے. آپ یہ تو پولیٹیسائز ہو گئے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل سلوگن ان پاکستان. تو لوگ کیسے ٹرسٹ کریں کسی این جی او کو یا کسی سیاسی جماعت کو؟ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہو گیا. نہیں, بات یہ ہے نا کہ یہ دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو, اس کو بھی تو فرض ہے نا وہ ڈیو ڈیلیجنس کرے کہ جس ادارے کو وہ دے رہا ہے اس کی تاریخ کیا ہے, اس میں لوگ کون ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, ان کی جو پہلے آپ نے سوال اٹھایا کریڈیبلٹی کیا ہے, ٹرانسپیرنسی کیا ہے. تو کسی بھی اچھے ادارے کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. یہ دینے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت میں سے اگر کوئی اللہ کی راہ میں لوٹاتا ہے تو اچھے لوگوں کو دے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسے اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا جو اخلاص اور خلوص نیت سے کام کرتے ہیں, تو یہ تو ایک چھوٹا سا ایک ڈیو ڈیلیجنس ہے. دیکھیں نا, میں نے اگر کسی جگہ پر کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کوئی پلاٹ خریدنا ہے, تو میں پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ علاقہ کیسا ہے, یہ کالونی کیسی ہے, یہ پیسے کیسے ہیں, یہ تو میں دیتے ہوئے بھی تو تھوڑی سی ذرا جدوجہد کر لوں نا کہ کس کے ہاتھ سے میں پیسہ مستحق لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. جو ثاقب صاحب, مجھے آپ ایک بریک لینی ہے. جی, اب بالکل یہ ہمارا دیتے ہوئے بھی, پیسے دیتے ہوئے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کدھر دے رہے ہیں, اور تھوڑا سا ایفرٹ تو کر ہی سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امین شہیدی صاحب, ریلیجس اسکالر, بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت امین شہیدی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, ریلیجس اسکالر ہے. سر, پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کی آواز سن کے, بہت سال بعد ہماری بات ہو رہی ہے, اینڈ یو آر آلویز ویری ڈیئر ٹو می. کیسے ہیں سر آپ, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. عید کی مناسبت سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور آج ہمارا موضوع یہ ہے, اور آپ کے شریک ہونے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو خدمت کرنے کا جذبہ ہے, یہ اب آپ میں تو آ گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ اب دوسرے میں کیسے لایا جائے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو میرے باقی مہمانوں نے تو اس کا جواب دیا, آپ اس کا جواب دینی لحاظ سے اور اپنے ایکسپیرینس پہ کیسے دیں گے؟ دوبارہ دہرائیں گی؟ جی امین شہیدی صاحب, میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں معاشرے میں, فار ایگزامپل ہم اخوت فاؤنڈیشن کے بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ الخدمت کے فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں.
تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگوں میں خدمت کا جذبہ آیا؟ جیسے امجد ثاقب صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کئی سال تو انہوں نے شیئر ہی نہیں کیا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کام کر رہے ہیں، اور بعد میں انہیں ریئلائز ہوا کہ تھوڑا مارکیٹنگ ہونی چاہیے. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ جب خدمت کا جذبہ ایک شخص میں آ جائے تو اس کو جو چیلنج آتا ہے دوسرے میں وہ جذبہ جگہ نہیں اگر وہ جگہ پا رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اصل میں نیکیوں کے فروغ کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والا اس نیکی کے اجر پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتا ہو. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میں جو انویسٹ کر رہا ہوں اس کا مجھے منافع ملے گا تو وہ منافع اس کو ترغیب دلاتا ہے کہ وہ ضرور یہ کام کرے. آپ بینکوں میں بھی کمپٹیشن اسی لیے دیکھتی ہیں اور بزنسز میں بھی کمپٹیشن اسی طرح سے دیکھتی ہیں. تو قرآن کریم نے ہمیں اس حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کی نیت سے دیتا ہے اور کس موقع پر دیتا ہے. اگر موقع، محل، نیت سب کچھ صحیح ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس ایک کے عوض 700 گنا دیتا ہے. 700 گنا تک کی خبر جو ہے یہ قرآن میں ہے، احادیث میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی انسان کو نیکیوں کی جب ترغیب دلاتا ہے تو ان کو اس کے بینیفٹس بتاتا ہے، فوائد بتاتا ہے، اور فوائد بتا کر اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تم اس جذبے کے تحت یہ کام ضرور کرو. تو یہ ایک کلی اصول ہے انسان کے لیے. انسان اگر کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس نیک کام کے اہداف اور اس کے فوائد کے حوالے سے جب وہ دوسروں کو متوجہ کرے گا کہ اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، دنیا کے حوالے سے یہ فوائد ہیں، آخرت کے حوالے سے یہ فوائد ہیں، تو یقیناً اگر 1000 بندے سنتے ہیں تو ان میں سے 100 بندوں پر ضرور اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اس کام کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے نیکیوں کے کاموں میں حکم دیا گیا ہے کہ آشکار رہ کر کرو، دکھا کر کرو نیکیوں کا کام، البتہ ریاکاری کی نیت نہ ہو. اور برائیوں کو کہا گیا ہے چھپا کر کرو، دکھاؤ مت، اور دکھا کر کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہے برائیوں کے کاموں کو. لہذا یہ جو اس طرح کے خدمت خلق کا کام ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، مدد کرنا ہے، چاہے کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، کرائے کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، بیماروں کے علاج معالجے کی صورت میں، بے گھروں کو گھر دلانے کی صورت میں، جو بھی اس کی صورت بنتی ہے، یہ جب آپ کر کے اس کے اثرات لوگوں کو دکھاتے ہیں تو لوگوں کے اندر خود بہت ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پر جو علماء کرام سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اخروی فوائد کے حوالے سے بھی لوگوں کو متوجہ کریں. اس کے نتیجے میں ایک بندہ کام کرتا ہے، 10 میں وہ جذبہ یقیناً پیدا ہوتا ہے اچانک. جی وقاص جعفری صاحب، امین شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ برائی کا کام ہے تو چھپا کے کریں، لیکن یہ جو ہم ماڈرن ٹرمز میں بات کریں تو اس کی مارکیٹنگ دیکھنا، اور پھر آپ لوگ بھی بہت لو پروفائل ہو کے کام کرتے ہیں. آپ لوگ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں انفیکٹ، تو وہ بھی لو پروفائل. پھر کچھ بہت بڑا کام کر لیا، وہ بھی لو پروفائل. سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کا کیریکٹر اور بڑا ہو کے سامنے آتا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو کوپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے تھوڑی دیر پہلے آپ جس بات کر رہی تھی اس میں اتنا اضافہ کروں گا کہ دیکھیے ایک ہے فرد کی پروجیکشن ہے اور ایک ہے کام کی پروجیکشن. اب ظاہر بات ہم ایک ایسے دور کے اندر موجود ہے کہ جو یعنی میڈیا کا دور ہے. کہا ہی جاتا ہے نا کہ اصل میں بنیادی طور پر تو یہ میڈیا جو ہے اور وہ اس نے یہ فرق ڈالا ہے. وہ اور اسی میڈیا کو ہم جو ہے کہ کہتے ہیں کہ اس نے ایکسیس آف انفارمیشن کر دی ہے اور ایکسیس آف ریئلٹی کر دی ہے، جس کے نتیجے کے اندر بسا اوقات ایون ریاستی اور حکومتی ذرائع بھی وہ چیز نہیں روک پاتے جو چیز جو ہے کہ پبلک کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بات آ رہی ہے کہ بھی جو اچھا کام ہے، اس میں دیکھیے ایک مسئلہ یہ کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر سکسیس سٹوریز کم ہیں، اس سب کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اس معاشرے کو جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، افرادی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، ہر طرح کی جو پر. لیکن پرابلم کیا ہے کہ جو ہماری جو ایک مس مینجمنٹ نے، یا جس کو آپ معروف لفظ سے بیڈ گورننس، اس نے جو ہے دن بدن لوگوں کے اندر جو ہے کہ یہ جو ہے کہ ان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیا ہے کہ شاید یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہی مسئلہ ہے. آپ یعنی جدھر بھی جاؤ، خاص طور پر پبلک سیکٹر کے اندر خاص طور پر. اور وقاص جعفری صاحب، اس میں یہ میرا اپنا اوپینین ہے اس حوالے سے. اب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے لگتا ہے اس میں ڈراما زیادہ ہو جاتا ہے. جب اس میں میڈیا انوالو ہو جائے تو ڈراما جو ہوتا ہے اس کا سائز بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایکچولی کسی کی مدد کتنی کی گئی ہے وہ نہیں پتہ چلتا. ایک سٹوری آ جاتی ہے اور اس کا ہوا کیا وہ پتہ نہیں چلتا.
देखिए मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो है ना, ये प्रोजेक्शन जो है कि जो है ना दो धारी तलवार है, वो जो मुझे एकदम शेर याद आ रहा था ना कि सनोबर बाग में आजाद भी है, पाबा गिल भी है, इन्हीं पाबंदियों में रह के आज़ादी को हासिल तू कर ले। असल तो चीज़ यही है कि ये बिल्कुल एक दो धारी तलवार है कि आपको अपने मकसद को भी सामने रखना है और साथ साथ जो कि अपने मैसेज की प्रोपेगेशन और प्रमोशन भी करनी है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली आखिरी जो है निसार जो है कि ये खुद वो लोग के जिनके हाथ में ये सारी चीज़ मौजूद है उनके ऊपर है कि वो कितना ज़्यादा जो है कि काज को प्रमोट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा या अपनी शख्सियत को या उसको कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है हमें इसका ज़रूर करना है। वो जो एक जुमला मुझे याद आता है ना कि देखो वो देख रहा है, कि ज़रा ये जो पूरा काम कर रहे हैं इस वक्त हम जो है कि खिदमत का और खिदमत इंसानियत का, सोशल वर्क का, इसमें हम ये देखें कि ये सारा अल्लाह की नज़र में। और देखिए अंबिया का तो सच्ची बात है, उनकी सीरत यही है अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि वो ये कहते थे कि हम अपने इस काम पर तुमसे किसी अजर के तालिब नहीं है। और ये एक जगह नहीं, कुरान मजीद में दर्जनों मुकामात पर अंबिया ने सारी जिसे कहते हैं आजमाइश को बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये कहा है और सारी ऑफर्स के बावजूद ये कहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये अगर ये काम अल्लाह का काम है, देखिए ये अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही बताया ना कि जब तक बंदा किसी बंदे की खिदमत में उसके काम में लगा हुआ है तो अल्लाह ताला जिम्मेदारी लेता है कि वो बंदे के काम करेगा। तो गोया अगर आप खिदमत का काम करते तो गोया आप एक खुदाई काम कर रहे हैं। तो वो जब आप खुदाई काम कर रहे हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें अल्लाह पर छोड़नी चाहिए। वो खुद भी तो इस मामले का, इस पूरी कायनात का एक रूहानी निज़ाम भी तो है, तो वो इंशाल्लाह उसको आप बेहतर करेंगे। जी अमीन शहीदी साहब, ये पिछला सवाल और ये सवाल भी मैंने अपने इंटरेस्ट की बुनियाद पे आपसे पूछे। हम ईद पे जिस तरह की प्रोग्राम्स देखते हैं, जो ईद पे जिस तरह की इवन जो रमज़ान ट्रांसमिशंस का जो ट्रेंड है अब थोड़ा बेहतर नज़र आता है एक दो जगह पे, वरना पहले बड़ा बेहंगम सा और एक मीनिंगलेस सा एक एक्सरसाइज था फ्रैंकली। आपको लगता है कि हम अब रमज़ान की जो रूह है और फिर ईद का जो पैगाम है और जो कुर्बानी का जज्बा आगे जाके भी जो हमारी ईद होती है, हम मीडिया इसमें ऐसा बेहतर रोल प्ले कर रहा है कि वो हर एक मौके की तस्वीर इतनी वाज़े बना के पेश कर दे कि लोगों के जहनों में नक्श हो जाए कि इसका मकसद क्या है? हम इतना रिस्पॉन्सिबली प्ले कर रहे हैं अपना काम? आपका सवाल बड़ा जबरदस्त भी है, चुभता हुआ भी है, और माशरे की जो हकीकतें हैं उनकी काफी भी ये सवाल करता है। देखिए, असल में हमारी आज की इस दुनिया पर जो निज़ाम हाकिम है वो है सरमायादाराना। सरमायादाराना निज़ाम जब इंसान की जिंदगी पर हाकिम होता है तो उसकी जिंदगी के तमाम उमूर को वो निज़ाम मुतासिर करता है। तमाम चीजें कमर्शलाइज हो जाती हैं। जब चीजें कमर्शलाइज हो जाए तो फिर वैल्यूज मर जाती हैं, क्योंकि कमर्शियल चीज में आप उसकी वैल्यू देखते हैं मादी, मटेरियलिस्टिक वैल्यू, डॉलरों में, पैसों में, सोने में। जो उसकी मानवी वैल्यू है उसको तो आप देखते ही नहीं है। इस्लामी जो तालीमात हैं उन तमाम तालीमात का ताल्लुक उसकी रूहानी मानवी ताबीर से है और उसके अंदर जो रूहानी मानवीयत है या ये कहें कि वैल्यूज है, अकदार है, उनसे है। अब जब टीवी चैनल्स पे माजी में ये होता रहा कि दीन के नाम पर, रमजान मुबारक के नाम पर, इफ्तार के नाम पर, सहरी के नाम पर जितनी भी एक्टिविटीज हुई उनको इस तरह से कमर्शलाइज कर दिया गया कि गोया रोजा ना हुआ फेस्टिवल हो गया, रमजान ना हुआ ये कोई मेला हो गया। इबादत और उबूदियत एक तरफ चली गई, उसको किसी ने पूछा नहीं। अब जो है बस एक्टिविटीज क्रिएट हो गई। जाहिर है इससे दीन की रूह मर जाती है और इंसान की जो रोजे की हकीकत थी, रोजे की मानवीयत थी, रोजे के असरात थे, वो तो फिर कहीं तो दूर जाके दफन हो गए। अब कुछ रियलाइज हो चुका है लोगों को और उसके नतीजे में अब बाज़ चैनल ने संजीदा प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। रमजान मुबारक खुसूसी तौर पर वो महीना है जो इंसान को अंदर से तहजीब नफ्स की तरफ लेकर आता है। इसी तरह से कुर्बानी का महीना इंसान को अंदर से तमाम चीजें अपने कदमों तले रोंद कर और अपनी ख्वाहिशात को रोंद कर दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिश को ज़बह करने की दावत देने का नाम है। जब रमजान मुबारक में भी यही है और कुर्बानी के महीने में भी यही है, तो फिर इनको तो कमर्शलाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन शहीदी साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। मजहबी स्कॉलर हैं मोहम्मद अमजद साकिब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे, बानी अखवत फाउंडेशन। वकास जाफरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे थे, सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन। इनसे बात करने का मकसद ये था
کہ عید جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی اپنی فیملی تک محدود ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس موقع کا مطلب سمجھنا، کیونکہ وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنی غربت میں یا اپنے بچوں کے مسائل میں یا اپنی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے میں، کہ وہ اس موقع کی روح کو نہیں سمجھ پاتے. تو یہ ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو احساس دلائیں کہ جتنا ہمارے لیے نارمل ہے ان کے لیے بھی اتنا ہی نارمل ہے. اور اس کو نارمل بنانے میں ان کرداروں کا بہت کام رہا ہے جن کی میں نے آپ سے ملاقات کروائی. عید پہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی. اللہ حافظ.